السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان الونان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ وصحابہ ذی الخیر والاحسان۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ ہم کافی عرصے سے اہل سنت و جماعت باطل فرقوں کا رد کرتے آ رہے ہیں، اسی طرح آج بھی ہم ان لوگوں کا رد کریں گے جو صحابہ اکرام پر بھونکتے ہیں، اور بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بھونکتے ہیں۔ ہم آج حدیث مبارکہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت دکھائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ تو آئیے بنا دیری کرتے ہوئے ہم یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظر اکرام، یہ آپ صحیح بخاری کی حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے لیے سب سے محبوب کون ہے؟ ناظر اکرام، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے سب سے محبوب کون ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ مردوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے والد، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد عمر بن عاص پھر پوچھتے ہیں کہ ان کے بعد کون ہے؟ تو پھر میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق سے کتنی محبت تھی۔ نبی کہتے ہیں کہ میں مردوں میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر سے محبت کرتا ہوں۔ آج کچھ بدبخت شیعہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق خلافت کے حقدار نہیں تھے، معاذ اللہ، اور ان کی شان پہ اپنی زبانیں کھولتے ہیں، معاذ اللہ ان پہ لعنتان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں معاذ اللہ کہ ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ کے حقدار نہیں تھے۔ ارے بے وقوفوں، میرے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو محبت میں پہلا اسٹیج جب دے دیا ہے تو بھلا انہیں خلافت میں پہلا اسٹیج کیوں نہ ملے؟ تو اس حدیث سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے مردوں میں۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو جس سے مختار کل، خیر الورا، شمس الدحا، بدر الدجا سب سے زیادہ محبت کرے، بھلا بھلا ان پر بھی کوئی بھونک سکتا ہے؟ لیکن یہ خٹمل اپنی زبان دراز کرتے ہیں اور اپنے لیے جہنم کا انویٹیشن ریسیو کرتے ہیں۔ آئیے ہم اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، ام المومنین فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار پڑ گئے تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نماز پڑھا دیجئے، عشاء کا وقت ہے۔ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ بیمار تھے تو انہوں نے کہا ابو بکر کو کہو کہ وہ امامت کرے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ابو بکر نرم دل ہے، وہ لوگوں کو کچھ بھی نہیں سنا پائیں گے، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیں کہ وہ امامت کریں۔ لیکن نبی نے کہا نہیں، تم ابو بکر سے کہو کہ وہ امامت کریں۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہے کہ ابو بکر نرم دل ہے، وہ امامت نہیں کر پائیں گے، وہ لوگوں کو سنا نہیں پائیں گے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے ہی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ابو بکر نرم دل ہے، وہ لوگوں کو کچھ سنا نہیں پائیں گے، لیکن نبی نے پھر کہا کہ ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ امامت کرے، اور بالآخر ایسا ہی ہوا۔ تو اور نماز حضرت ابو بکر صدیق نے ہی پڑھائی۔ اب اس حدیث پہ کچھ کھٹمل یہ کہتے ہیں کہ نماز ہی تو پڑھانی تھی، امامت ہی کرنا تھا، وہ تو کوئی نارمل صحابی بھی کر دیتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن اس حدیث پہ آپ غور کریں، یہاں پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 بار کہا گیا تھا کہ ابو بکر صدیق نرم دل ہے، وہ نماز نہیں پڑھا، وہ لوگوں کو کچھ سنا نہیں پائیں گے، لیکن نبی نے بار بار کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو ہی امام بناؤ۔ اب نماز ہی تو پڑھانی تھی، تو کوئی عام صحابہ کو بھی بول دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاؤ نماز پڑھا دو۔ اور حضرت بلال اور ام المومنین نے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت عمر کو کہہ دے نماز پڑھانے، تو لیکن نبی نے یہاں کیوں کہا کہ ابو بکر صدیق ہی امامت کریں گے؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ اگر صحابہ اکرام میں اگر لیڈر بننے کا کوئی حقدار ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس حدیث سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ اب آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اس میں عشرہ مبشرہ کا ذکر ہے، یعنی وہ 10 صحابہ، عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ کو کہتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔
انہیں دنیا میں ہی کہہ دیا تھا کہ تم جنت میں جاؤ۔ وہ 10 صحابہ کون ہیں؟ وہ 10 صحابہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 10 صحابہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی، اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل ہے۔ کچھ اہل تشیع تو معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ اب یہ حدیث کو ہم دلیل کیسے بناتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے سورہ نجم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ترجمہ کنز ایمان، میرا محبوب اپنی طرف سے تمہیں کچھ بھی نہیں کہتا، یعنی نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ پھر آگے آیت میں ارشاد ہوا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نبی وہی کہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی کہا، تو یہ اللہ عز و جل نے ابوبکر صدیق کو جنتی کہا۔ تو جس کو اللہ رب العزت جنتی کہے، بھلا وہ مسلمان کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ تو بلا جھجک اہل تشیع شیعہ کافر ہم کہتے ہیں ان لوگوں کو اسی لیے۔ اب آئیے آگے کی حدیثوں میں ہم یہ دکھاتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے نظر میں حضرت ابوبکر صدیق کا کیا مقام ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں لکھا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایک مرتبہ ممبر میں جلوہ افروز ہوئے۔ پھر ممبر سے مولا علی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس امت میں اگر سب سے بہتر کوئی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، اس کو شعیب ارناؤت جیسے محدث نے صحیح کہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت میں سب سے بہتر کون کہہ رہا ہے؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ خبیث شیعہ صحابہ اکرام کو ایک دوسرے کا دشمن ٹھہراتے ہیں اور ان پہ لعنتان کرتے ہیں۔ وہ یہ دیکھ لے کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اس امت میں سب سے بہتر ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد۔ یہ خبیث اپنے آپ کو بہت بڑا علی کے چاہنے والے کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور خود علی کی باتوں سے انکار کرتے ہیں۔ یہ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت والے ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مانتے ہیں تو ان کی بھی مانتے ہیں، صرف حضرت علی کو نہیں مانتے، ہم ان کی بھی مانتے ہیں۔ یہ کھٹملوں کو کون سمجھائے؟ ایک اور حدیث میں پیش کرتا ہوں صحیح بخاری سے، اس کے بعد یہ صاف واضح ہو جائے گا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے نظر میں پہلا خلافت کا حقدار کون ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر کون ہے؟ حضرت محمد حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ اس امت میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر۔ پھر محمد حنفیہ حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے بعد کون؟ تو پھر حضرت علی رپلائی کرتے ہیں اس کے بعد حضرت عمر۔ پھر اس کے بعد محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ اس کے بعد حضرت علی حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہہ دیا کیا حضرت عمر کے بعد آپ ہیں؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو ایک عام انسان ہوں۔ اب یہاں پر ایک بات دیکھ لیجئے، حضرت علی نے اپنے آپ کو جو عام انسان کہا ہے وہ انتشاری کے برعکس کہا ہے، ورنہ وہ علی جو فاتح خیبر، داماد پیمبر، اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر، ان کا کیا مقام ہے؟ ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے، یعنی حضرت علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اس حیدر کرار کا کیا ہی مقام ہوگا؟ یہ تو یہ خبیث شیعہ ہے جو صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بتاتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت علی نے انتشاری کے برعکس میں خود کو ایک عام انسان کہا ہے، لیکن یہاں پر اس بات کا حضرت علی نے اقرار بھی کیا ہے کہ امت میں اگر کوئی سب سے بہتر ہے، کوئی پہلا خلیفہ ہے تو حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر ہے۔ تعجب ہے، یہ شیعہ خود کو حضرت علی کا ماننے والا کہتے ہیں اور ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے، جبکہ حضرت علی خود ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں۔ اور یہ شیعہ حضرت علی کو بھی نہیں مانتے ہیں، اگر یہ حضرت علی کو مانتے تو علی کی بھی مانتے۔ تو ان پیش کے حدیثوں سے حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت صاف واضح ہوتی ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام کے دشمنوں کے لیے ہمارا پہلا ویڈیو تھا۔ انشاءاللہ آگے صحابہ اکرام کے دفاع میں اور بھی ویڈیوز آتے رہیں گے۔ تو اگر آپ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ ہاں، اور جاتے جاتے کمنٹ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک شاعری ضرور لکھ کے جانا۔
جاؤ جلدی کوئی نعت کا شعر لکھو، تب تک کے لیے السلام علیکم۔